بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ آج کی ان آیتوں سے پہلے والی آیت میں جس کا ذکر تفصیل سے گزر چکا، جس کے اندر دنیا کی زندگی کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طور طریقے کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارا کرتے ہوں۔ اللہ نے زندگی دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی گزر جاتی ہے یہ سمجھ کر نہیں چلنا ہے، زندگی کو گزارنا ہے۔ تو گزارنا کیسے؟ عقید توحید کے اوپر پختگی پیدا کرو، ہر چیز ہر معاملے میں یہ یقین رکھو جو پیدا کرنے والے نے یقین کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہر معاملے میں اس کے بتائے ہوئے طور طریقے کو۔ قرآن نے ذکر یہ بھی کر دیا اس کلام پاک میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تمہاری چلتی ہوئی زندگی میں رکاوٹ اور بریک ڈالنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایسی زندگی میں، تمہاری زندگیوں میں ہم نے ایسے احکام طریقے نہیں بتائے، ان طریقوں کے اوپر تم اپنی زندگی کو نبھا سکتے ہو، اور نبھاتے ہوئے چونکہ اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا منشا مان کر، اللہ کی دی ہوئی زندگی کا مقصد سمجھ کر، یہ سمجھ کر چلنے والوں کو یہ بھی اعلان کیا تم دنیا میں کبھی کسی کے ماتحت نہیں رہو گے، ساری دنیا دیگر اقوام تمہارے ماتحت رہیں گے۔ جب یہ نظر نہیں آتا کہیں تو خرابی مسلمان کے اسلامی طرز کی زندگی کے اوپر پابندی کرنے کی کمی ہے یا کوتاہیاں ہیں۔ الغرض ان کی ایک صفت بتلا دیا تھا کہ یہ ایمان والے بندے اپنے رب کے اوپر ہر معاملے میں پورا توکل، اعتماد، بھروسہ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ آج کی آیت میں تھوڑی وضاحت۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو تمام بڑے بڑے گناہ، تمام فحش چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ شیطان اور شیطانیت پرست، شیطانی ذہن اور فکر رکھنے والی چیزیں رکھنے والے قومیں، انسان من مانی اپنے عقل اور فکر، وہم اور گمان کی بنیاد پر، اور جتنے خرابیاں نظر آ رہی ہوں وہ اسی کی بنیاد ہے، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ برا سمجھ کر اپنے آپ کو دور رکھنا، اس سے پرہیز کرنا، پرہیز کرنے میں بھلے آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، مصائب کو برداشت کرنا پڑے، لیکن اپنی شرافت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ کبھی لغزش میں، سہو میں، بھول چوک میں کچھ خطائیں ہوتی ہیں جو گناہ کی قسم کی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا۔ اتباع فرما برداری کرتے چلو، ان الحسنات یذہبن السیئات، جتنے نیک کام کرتے چلو گے، ایسے جتنے چھوٹے قسم کے گناہ ہیں جو تمہارے ارادے کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں، تو تمہارے ایسے گناہ نیک عمل، شرافت والی زندگی کی بنیاد پر
خود بخود وہ مٹتے چلتے ہیں، قدرت یہ نظام بنا کر رکھا ہے. لیکن وہ گناہ جو ارادہ کر کر اس کو نام دیے کبیرہ کا، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہ کی پوری مکمل فہرست گنائی نہیں جا سکتی، اصول بتائے جا سکتے ہیں. اس میں سر فہرست شرک ہے، غیر اللہ کو اپنا سمجھ بیٹھنا، پرستش کرنا، جس میں بت پرستی وغیرہ آ گئی. شرک کے مختلف اقسام بھی ہیں. ماں باقی گناہوں کی فہرست قرآن نے بتا دیا، 20 ایسے گناہ بتا دیا قرآن نے، اگر یہ گناہ کا ارتکاب مومن کر دیتا ہے، چوری کر دیتا ہے، ثابت ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دو. شراب کا ارتکاب ہوتا ہے، شریعت بنی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی. اس کے اپنے ایریے کے اندر، ساری پبلک کے اندر دوسروں کو انجام سکھانے کے لیے اس کو کوڑے مارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی سزا تھی. جو ہی ثابت ہوتا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو ملا اس سے اس کو مارتے چلتے. اللہ کے حکم کی تعمیل. زنا کے ارتکاب میں سزائیں جاری کر دی، اللہ نے مقرر کر دی. غیر شادی شدہ سے ہو جائے تو 100 کوڑوں کی سزا، وہ بھی سر عام ہونا، خفیہ طور پر نہیں ہونا. شادی شدہ آدمی سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مرے تک سنسار کرنا، تلوار سے بھی نہیں مارنا. اور دیگر قسم کی سزائیں احادیث طیبہ کے ذریعے سے سارے گناہوں کی چیزیں، تاکہ اس دنیا کے اندر گناہ کا کفارہ ہو جائے، آخرت میں پورے بغیر گناہ کے اللہ کے روبرو پیش ہو اور اللہ کی نعمتوں سے نوازا جائے. ثبوت کو چھپا کر دنیا میں بچتا ہے تو آخرت میں سزا کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کسی کا مال نہیں کھانا، ہڑپ نہیں کرنا، کمزور کا مال نہیں کھانا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، بھائی بہنوں کے حق کو تلف نہیں کرنا، پڑوس کے ساتھ مہربانی کرنا، ان کو نہیں ستانا، سارے گناہوں کی فہرست ہے. تو بتا دیے کہ ان ساری چیزوں سے جو اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعنی ایسے کام نہیں کرتے اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اللہ نے برا بتا دیا. الفواحش بڑے بڑے گناہ، ایسے گناہ ہیں شریعت کے بتانے سے پہلے بھی انسان بھی سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. مثلا کسی کو قتل کرنا، قاتل سے بھی پوچھو کسی کو قتل کرنا اچھا ہے، جواب دے گا نہیں، مگر عمل کرتا ہے. شریعت نے بھی منع کر دیا اس کو، فواحش کا مطلب. اور پھر سلامتی والا انسان بننا، دوسروں سے نفرت کرنے والا نہیں بنتا. یہ بندے ایسے ہوتے ہیں، کبھی غصہ آتا ہے، کسی پر غصہ آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ ایک انگارہ ہے، آگ کا شعلہ ہے جو بھڑک پڑتا ہے. اس وقت اس کے آگ والے شعلے کو تھامنا، ٹھنڈا کرنا، یہ کمال ہے. اس لیے طریقے بتا دیے. بہت غصہ چڑھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پی لو. زیادہ غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے ہو تو عمل کرتے ذرا بیٹھ جاؤ، فرق پڑ جائے گا. برداشت کرو. جب یہ غصہ کرتے ہیں کسی کے اوپر یا کوئی ان کے اوپر غصہ کرتا ہے، یغفرون درگزر کرنے سے کام لیتے ہیں، ہاتھا پائی کے اوپر نہیں آتے، تو پھر انسانیت کی کمی ہے. آخر حد تک ایک بات آتی تو الگ چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام جب جب ان کے سامنے روبرو وضاحت ہوتے چلتی ہے
اپنی زندگی کے اندر موجودہ خرابیوں کا جائزہ لیتے ہیں، بس اللہ کا حکم ہے فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی آئے گا، اذان کی آواز کان پڑنے کے بعد، اذان ختم ہونے کے بعد حرکت شروع کر دینا، نہیں وقت ہے جائیں گے کریں گے، یہ آپ کو ملنے والے اجر و ثواب میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو اہتمام کرنا تھا اس میں کچھ کمی ہوئی۔ ابلیس اور آپ کے اندر موجود نفس کسی نہ کسی قسم کی ٹالم ٹول والی کیفیت پیدا کرتے چلتا ہے، اور پھر خاص طور پر پابندی ہر حکم کے لگانے کے بعد دیتے ہیں، نماز کا اہتمام ان کے اوقات پہ کرتے رہیں گے، اور پھر ایسی صورتحال خاندان میں، قوم میں، معاشرے میں، یا اقتدار والی کیفیت ہے تو اقتدار میں جب ہو، مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں سے آپس میں ہے، یا مسلمانوں کا معاملہ بمقابل غیر مسلموں کے ہے، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ آپس میں مشورے میں بیٹھتے ہیں، خود سے آگے کوئی اسٹیپ نہیں لیتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کر کے رکھا ہے رائے خدا بندی میں اللہ کی رضامندی کے خاطر خرچ کرتے ہیں، مال سے لے کر، طاقت سے لے کر، استعداد و صلاحیت سے لے کر، بعض کے اندر زبان بڑی کارگرد ہوتی ہے، دوسرا اپنے حق کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا، اس کے ذریعے سے بہرحال جو کچھ بھی صلاحیتیں عطا کر کے رکھا اللہ تعالیٰ، اس میں مال سب سے پہلے درجے میں، ان میں سے بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کی اتباع میں صرف کرتے رہتے ہیں، اور یہ بیکار نہیں، جو دنیا کے لیے باعث خیر و برکت بنے گا، معاشرے کے اندر حمد و ثنا تعریف کا باعث بنے گا، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں حد درجہ اضافہ اللہ تعالیٰ اپنے منشے کے مطابق آپ کے ادا کیے جانے والے عمل کی نیت، ارادے، خلوص کی بنیاد کے اوپر اپنے شان سے عطا کرے گا۔ مزید چند صفتیں اگلی آیتوں میں ہیں، اور جب مصائب کے وقت وہ کیا کیا کرتے ہیں، جب بدلے کی بات آئی جاتے ہیں تو اس صورت میں کس قسم کا اسٹیپ لیتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، مزید تھوڑی سی وضاحت اگلی 3 آیتوں میں آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔